اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ یقیناً اللہ کو علم ہے غیب کا یعنی چھپے ہوئے کا، آسمانوں کا اور زمین کا۔ یقیناً وہی ہے علیم بذات الصدور، جانتا ہے راز جو چھپے ہوئے ہیں سینوں میں تمہارے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ فاطر، 35ویں سورت، 22واں پارہ، اور آج ہم کریں گے 38 سے لے کے 41 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، یقیناً اللہ کو علم ہے تمام غیب کا، آسمانوں میں بھی جو کچھ چھپا ہوا ہے اور زمینوں میں بھی جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ وہی ہستی اللہ جس نے بنایا تم کو خلیفہ، نائب اپنا زمین میں، پھر جو کرتا ہے کفر یعنی انکار تو اسی پر ہے وبال اس کے کفر کا، اور نہیں کرتا اضافہ کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب کے، اور نہیں کرتا اضافہ کافروں کے لیے ان کا کفر مگر خسارے کے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ان کے کفر کا کوئی اثر نہیں، کوئی ان کے رب کے حضور اس کا کوئی فکر نہیں، کیونکہ کافروں کے انکار کرنے پر ان کا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو بلا دو خبر تم مجھے اپنے ان شریکوں یعنی معبودوں کی یا بتوں کی پکارتے ہو جن کو تم علاوہ اللہ کے۔ دکھاؤ مجھے کیا کچھ خلق کیا ہے زمین سے انہوں نے، یا ان کی شراکت ہے کوئی آسمانوں کی تخلیق میں، یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، پھر ہوتی وہ کسی دلیل یا واضح یا بطور سند ان کے پاس، بلکہ نہیں دیتے وہ وعدہ وہ ظالم ایک دوسرے کو سوائے فریب کے اور جھوٹ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو کہ کیا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، کیا انہوں نے کچھ خلق کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے؟ کیا ان کی کوئی شراکت ہے اس تخلیق میں زمینوں اور آسمانوں میں؟ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوسچن کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان سے کوسچن کرو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یقیناً اللہ ہے جو تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو آپس میں ٹکرانے سے، اور اگر ٹکرا جائیں وہ تو نہیں روک سکتا ان کو کوئی دوسرا سوائے اللہ کے۔ یقیناً وہی ہے حلیمًا غفورا، بہت بردبار اور درگزر کرنے والا۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بتا دیا کہ کس نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، کس نے یہ تخلیق کیا ہے، اور اگر یہ ٹکرا جائیں تو اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اس طرح آج ہم نے 41 نمبر تک کی تلاوت کی۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ فاطر کو ختم کریں گے۔ تو آج ہم صورتوں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ المائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ الاعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، 10ویں صورت سورہ یونس،
11ویں سورت سورہ ہود، 12ویں سورت سورہ یوسف، 13ویں سورت سورہ رعد، 14ویں سورت سورہ ابراہیم، 15ویں سورت سورہ الحجر، 16ویں سورت سورہ نحل، 17ویں سورت بنی اسرائیل، 18ویں سورت سورہ کہف، 19ویں سورت سورہ مریم، 20ویں سورت سورہ طٰہٰ، 21ویں سورت سورہ انبیاء، 22ویں سورت سورہ حج، 23ویں سورت سورہ المومنون، 24ویں سورت سورہ نور، 25ویں سورت سورہ الفرقان، 26ویں سورت سورہ شعراء، 27ویں سورت سورہ نمل، 28ویں سورت سورہ قصص، 29ویں سورت سورہ عنکبوت، 30ویں سورت سورہ روم، 31ویں سورت سورہ لقمان، 32ویں سورت سورہ سجدہ، 33ویں سورت سورہ احزاب، 34ویں سورت سورہ سبا، اور 35ویں صورت میں ابھی ہم ہیں، اس کا نام ہے سورہ فاطر، 35ویں صورت۔ انشاءاللہ 35ویں صورت ہم کل ختم کریں گے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔